بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے سارجنٹ رپورٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سارجنٹ رپورٹ کیا تھی، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ تو تعارف میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت برطانیہ نے 1944 عیسوی میں ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے یعنی ہندوستانیوں کے لیے ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی تھی۔ اس تعلیمی اسکیم کو جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے تیار کی گئی تھی، سارجنٹ رپورٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے اہم نکات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھے۔ تو عمر کے لحاظ سے اس میں بچوں کے لیے جو تعلیم تھی اسے کیٹیگرائز کیا گیا اور بچوں کو جو ہے تعلیمی سہولیات دی گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 14 برس تک کی عمر کے جو بچے تھے ان تمام بچوں کے لیے تعلیم کو مفت اور لازمی قرار دیا گیا اس رپورٹ کی روح سے، اور 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی نرسری کلاسز کھولی گئیں، اور 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا گیا۔ اس طرح 12 سال سے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی اسے ہائی اسکول کی تعلیم کا نام دیا گیا۔ ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اس اسکیم کا حصہ بنایا گیا، اور پھر تعلیم بالغاں اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانا اس اسکیم میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اساتذہ کی تربیت کا معقول انتظام اور ملازمت کے قواعد کو بہتر بنانا وہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ طلباء کی جسمانی تربیت، ان کا طبی معائنہ اور ضرورت کے مطابق علاج یہ بھی اس اسکیم کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات مہیا کرنا یہ بھی اس میں شامل کیا گیا، اور بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سارجنٹ اسکیم میں شامل تھا۔ اور رپورٹ میں بچوں کی زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر زور دیا گیا تاکہ بچے آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کر سکیں۔ تو بنیادی تعلیم مکمل کرنے والے طلباء میں سے صرف ذہین بچوں کو ہائی اسکول میں داخلے کا حق دیا گیا تھا۔ تو اس طرح ہائی اسکول میں تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد کل طلباء کی تعداد کا صرف 20% حصہ رہ گئی۔ طلباء سے ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس لی جاتی تھی، جبکہ 50% ذہین، مستحق اور غریب طلباء کے لیے وظائف دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس وقت دیکھا جائے تو ہائی اسکول کی جو ہے وہ 2 قسمیں تھیں۔ تو پہلی قسم کے جو اسکول تھے وہ عمومی ہائی اسکول تھے، اور دوسری قسم میں ٹیکنیکل ہائی اسکول شامل تھے۔ تو عمومی جو اسکول تھے ان میں آرٹس اور سائنس کی تعلیم دینا مقصود تھا، جبکہ ٹیکنیکل اسکولوں میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان اسکولوں میں سائنس کا مضمون لازمی مضمون تھا، اور اس کے علاوہ لکڑی، پتھر اور دھات کے کام کی تعلیم کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو سارجنٹ رپورٹ کے متعلق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ 1944 میں اسکیم متعارف کروائی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پر جو چھوٹی عمر کے طلباء ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں، اور ان کے لیے ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ تعلیم کو تمام عمر کے جو بچے تھے، 14 برس تک کی عمر کے تمام بچے، ان کے لیے تعلیم کو مفت اور لازمی قرار دیا گیا، اور اس طرح 6 برس کی عمر کے جو بچے تھے ان کے لیے نرسری کلاسز کا اجرا کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب 7 سے 11 سال کے بچوں کی عمر جو بچے تھے ان کے لیے انہوں نے پرائمری تعلیم جو تھا اس کو شامل کیا گیا کہ یہ جو نئی اسکیم ہے تعلیمی اسکیم ہندوستانی کے لیے، اس میں نرسری کلاسز کا اہتمام کیا گیا، پرائمری تعلیم کا بھی، اور ہائی اسکول کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا، اور جو 12 سے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے دی جاتی تھی۔ اور یہ جو عمومی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل
جو تعلیم ہے جیسے تجارتی تعلیم ہے اس کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دی گئی، اور ساتھ ساتھ اساتذہ اور بچے جو ہیں ان کی تربیت کا بھی خیال رکھا گیا کہ اساتذہ کی جو تربیت ہے اس کا انتظام کیا گیا، اور ملازمت کے لیے جو ضروری قواعد و ضوابط ہیں وہ مرتب کیے گئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے طلباء کو جسمانی طور پہ اور طبی طور پہ ان کو صحت مند بنانے کے لیے، ان کی جو ضروریات ہیں پورا کرنے کے لیے ان کی جسمانی تربیت اور طبی معائنے وغیرہ جو ہیں ان کی سہولیات کی فراہمی کا بھی اس میں جو ہے ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو معذور بچے ہیں تو ذہنی طور پہ ہوں یا جسمانی طور پہ معذور بچے، ان کے لیے بھی تعلیمی سہولیات مہیا کرنے کا اس کے اندر وعدہ کیا گیا، اور بچوں کے لیے اس طرح کے مشاغل جو ہیں وہ رکھے گئے کہ وہ نہ صرف سماجی بلکہ تفریحی مقامات پہ جا کر یعنی سماج میں بھی حصہ لیں، معاشرتی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی شمولیت اختیار کریں دوران تعلیم، اور اس کے علاوہ تفریحی مشاغل کا بھی ان کے لیے انتظام کیا گیا تاکہ بچے جو ہیں پوری دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ تعلیمی عمل میں حصہ لے سکیں۔ تو عمومی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تعلیم جو تھی اس میں بھی یہ خاص طور پر اس کو مد نظر رکھا گیا، اور بچے جو ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف ان کو جو ہے ان کی دلچسپیوں کو بڑھایا گیا، ان کی توجہ دلائی گئی تاکہ بچے جو ہیں اپنی جو عملی زندگی ہے، آنے والی زندگی، ان میں وہ بہتر طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، اور صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین کو شامل کر کے عملی طور پہ بھی ان کو طلباء کو جو ہے زندگی کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنے کا بھی کام اس میں شامل کیا گیا۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ برطانیہ میں برطانوی نظام تعلیم جو برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا تھیں، تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔